چلیے جی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیوں ہماری کافی چائے اتنی کڑوی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس میں چینی ڈلتی جا رہی ہے. بائی دا وے چینی مل رہی ہے، بہت بہت مبارک ہو. مٹھاس اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انرتھ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. چینی کی قیمت تو ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کر رہی ہے. واہ! معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چینی پہلے اتنی زیادہ ہمارے پاس تھی کہ ہم نے اسے ایکسپورٹ کر دیا، پھر ہم نے پتہ نہیں کیوں اتنا ایکسپورٹ کر دیا کہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی، چینی کی قیمت اوپر گئی تو پھر دکانوں پر اب اس میں ایک اور معاملہ ہے نا سعدیہ، دکانوں میں اب سے ذرا ہاں میں وہی کہنا چاہتی کہ اب دکانوں میں مل نہیں رہی ہے چینی، ایوری بڈی از کرائنگ، اور جہاں مل رہی ہے وہاں پر بہت مہنگی مل رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ 173 جہاں مل رہی ہے وہاں کے لوگوں کا شکوہ سن لینا آپ کہ یہ بتانے کے لیے تو کہ جی واہ واہ 173 مل گئی، حکومت نے ڈنڈا چلا دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بیچ رہا ہے وہ گھاٹا کر رہا ہے اپنا، کیونکہ ہم پیچھے سے خرید اتنی مہنگی رہے کیسے کر لیں. یہ دوسری چیز بار ہوا ہے اس طرح. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا آٹے والا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ چینی والا معاملہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اور آٹے والے معاملے میں یہی ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے تو بھائی سستا کیسے بیچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب، چیئرمین ہول سیل پروسیس ایسوسی ایشن. عبدالرؤف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں چینی لینے چلیں، چینی نہیں مل رہی. آپ بھی پھیکی پئیں گی، میں بھی چلے، میں تو کھڑا ہو رہا ہوں، میں چینی لینے جا رہا ہوں. آپ تو سر کو دے رہے چینی، آپ سے تو ہم لینے آئیں گے نا چینی. مل نہیں رہی نا، چلتے ہیں نا لینے، ایک جگہ مل رہی ہے، چلیں آپ. دیکھیں یہ حال ہے ہمارے ملک کا، یہ چینی نایاب ہو گئی ہے. نایاب اس لیے ہوئی ہے کہ جب یہ وزیر خوراک ہیں رانا تنویر صاحب نے، انہوں نے اعلان کیا کہ 165 سے اوپر ہم ایکس مل نہیں بکنے دیں گے. ٹھیک ہے، کر دیا. مجھے آپ بتائیں کہ ایکس مل 165 مقرر ہوئی ہے، کراچی میں 168 روپے ہول سیل میں مقرر ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہیں چینی ہے، کہیں مل رہی ہے؟ اچھا وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ریٹ کبھی بھی قائم نہیں ہوئی. جب سے ہم نے عمران خان کے دور میں بھی دیکھا، آج کے بھی دور میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ریٹ کوئی ہے ہی نہیں. حکومت کوئی ریٹ قائم کرنے کی سیریس کوشش بھی نہیں کرتی. اچھا، اور اس میں دو چیزیں نا، جیسا ایک تو قائم کرنے کی اگر کوشش کرتی بھی ہے تو وہ ان ریئلسٹک ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کیا کیونکہ حکومت نے تو جی اپنا ڈنڈا چلا دیا، کہا کہ جی آپ نے روٹی اتنے گرام کی اتنے میں بیچنی ہے، بیچو. چینی ہے یہ تو اس کو اتنے میں بیچو، اور جی کمشنر ریٹ آ گیا، یہ آ گیا، وہ ہو گیا، سب ہو گیا. لیکن وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ ریئلسٹک ہوتا ہے. ریئلٹی پہ مبنی نہیں ہے. جب وہاں سے 165 میں ملے گی، جب چین وہاں سے چلے گی نا شوگر مل سے، جب وہیں سے چین بسٹ ہے اور وہ دینا ہی نہیں چاہتے، ڈیلر کو بھی نہیں دینا چاہتے. ہمارے ریٹ یہ ہیں 171.50 ایکس مل، 172 ایکس مل، اور یہ ہول سیل میں جا کے 175-76، اور ریٹیل پہ جا کے وہی 195. تو اس میں کون سی راکٹ سائنس آ گئی ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ شوگر مل مالکان لاڈ لیں کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا؟ بالکل. کیا اگر کوئی دہشت گرد، یہاں ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں دہشت گرد پکڑا گیا، یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے، غریبوں پر دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل ہے. نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ بالکل ہے. یہ بھی پورے سال سے لوٹ رہے آ رہے ہیں. ایکسپورٹ کیوں؟ جب انہیں وزیر اعظم کیبنٹ پہ منظور ہوا کہ 140 سے اوپر بڑھنے نہیں دیں گے، کیوں عمل درآمد نہیں ہوا؟ پھر نائب وزیر اعظم آئے اسحاق ڈار صاحب، 154-55 سے اوپر نہیں جانے دیں گے چینی. کیا ہوا؟ اب آئے رانا تنویر صاحب، وہ بولنے 165 سے ایکس مل بڑھنے نہیں دیں گے. کہیں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوز ہیں، سٹا مافیا ہے اور شوگر مل مالکان ہیں. کیوں کریک ڈاؤن نہیں کرتے؟ کیا یہ ہمارے اشرافیہ اس ملک پہ راج کرتے رہیں گے؟ 40 ہونر ہیں صرف، کسی کی 2 شوگر ملیں، کسی کی 4، کسی کی 8. یہی ہے نا، یہی ہم پہ حکومت کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں اب کب تک، آخر کب تک؟ اب یہ میں بول رہا ہوں کہ آپ یہ امپورٹ کی پالیسی لانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی بول رہے ہیں ہم امپورٹ کریں گے، تو پہلے ایکسپورٹ کیوں کی 7,65,000؟ یہ بھی سوال ہے. 100 روپے کے درمیان ہم نے ایکسپورٹ کر دی، جس پہ سبسڈی بھی دی گئی، اس پہ بھی سبسڈی کھائی گئی. مجھے آپ بتائیں کہ لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.